السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 3 چینلوں کے ذریعے سے اردو تک اور عرفات حذیفہ میرا اردو نیوز چینل، ان کے مادھیم سے میں کچھ دین کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے، اور ان تینوں چینلوں کو آپ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی ویڈیو یہ تینوں میں سے کوئی بنائے گا تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی، اور اس سے دینی معلومات آپ تک پہنچیں گی اور دینی معلومات آپ کو یعنی حاصل ہوں گی۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا اور اتنا قیمتی مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں برستی ہے، لیکن کچھ لوگ بد نصیب ہیں کہ جو اس مہینے میں بھی جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس مہینے کی رحمتوں سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ان کے لیے سب سے بڑی بدبختی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے وہ کون سا آدمی جو چاروں میں سے سب سے پہلا آدمی ہے شرابی۔ جو آدمی شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہوتا ہے، اگر اس نے سچے دل سے توبہ نہ کی رمضان کے مہینے میں تو اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ ایسے آدمیوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں جو جہنمی ہو چکے ہیں، لیکن ان 10 لاکھ آدمیوں سے ان میں سے 4 آدمی رہ جاتے ہیں، جو 4 آدمی ان میں سے پہلا آدمی جو شراب کا عادی ہو، اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کے لیے کوئی مغفرت کے لیے کوئی مہینہ، کوئی وقت اور کوئی ٹائم نہیں ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس لیے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تو جس آدمی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو جنت میں نہ پہنچایا تو یہ بھی سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ اور تیسرا آدمی قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناتوں کو توڑنے والا، آپس میں بگاڑ کرنے والا، آپس میں پھوٹ پاڑنے والا، اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی رمضان کے مہینے میں۔ اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے جو حسد رکھنے والا، یعنی ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے، اسی کڑھن میں رہتا ہے کہ مجھے اس کو کس طریقے سے نیچے دکھانا ہے، مجھے اس کو کس طریقے سے ذلیل کرنا ہے، مجھے کس طریقے سے اس کو نقصان پہنچانا ہے، یعنی اس کے 24 گھنٹہ اس کی زندگی میں یہی چیزیں دماغ میں گھومتی ہیں کہ مجھے برائیاں کون سی کرنی ہے ان کے ساتھ۔ آج ہمیں دنیا میں پہچاننا ہے کہ برائیاں کیا ہیں اور نیکیاں کیا ہیں، یعنی یہ برائی اور نیکی ان دونوں چیزوں کا جو دار مدار ہے وہ رزق پر ہے۔ تو اگر حلال روزی ہم کھائیں گے تو نیکی کی باتیں نکلیں گی، بھلائی کی باتیں آئیں گی۔ اگر ہم حرام روزی کھائیں گے تو ہماری زبان سے، ہمارے جسم سے، ہمارے ہر اعضاء سے حرام کی باتیں، گناہ کی باتیں ہی نکلیں گی۔ تو سب سے ان دونوں چیزوں میں ضروری ہے کہ ہم حلال روزی اختیار کریں۔ اور دوسری پہچان کیسی ہے کہ میں نے نیکی کی ہے کہ میں نے برائی کی ہے، کس کی پہچان کیا ہے؟ اگر آپ کو کسی کام کرنے سے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کام کیا اچھا ہے تو یہ نیکی ہے، اور اگر کسی کام کے کرنے سے آپ کے دل میں کوئی محسوس ہوتا ہے کہ برا کام ہے تو وہ برائی ہے۔ اس لیے نیکی اور برائی، اور مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا سا بھی گناہ اس نے کر لیا تو اس کے لیے ایسے سمجھو جیسے کہ اس کے سر پر ایک پہاڑ رکھا ہو۔ اور بدکار آدمی، فاسق آدمی وہ ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ جیسے گناہ بھی اگر کر لے تو وہ ایسے سمجھ جیسے کہ مکھی کو اڑا دیا۔ بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔